أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق اللہ العظیم. سورۃ السبا آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے افلم یرو، کیا انہیں نظر نہیں آتا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے سے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے. ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم انہیں زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم، یا گرا دیں ان پر ہم، کسفا من السماء، آسمان کے کچھ ٹکڑے. ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیہ، یقینی طور پہ اس میں کچھ نشانیاں ہیں، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں آخرت کا انکار کر رہے تھے اور حضور کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ، یا اس پر جنون طاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے عذاب ہے اور یہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. پھر انہی گمراہ اور عذاب کے مستحق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے سے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے. سورت کے آغاز میں جو بات آئی تھی کہ یہ اللہ ہی کے سب کچھ ہیں، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، جو کچھ زمین میں ہے یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کا گھیرے ہوئے ہیں. اس میں دو چیزیں، ایک تو آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ جو یہ عظیم الشان آسمان، یہ بلند آسمان بنا سکتا ہے، زمین کو تخلیق کر سکتا ہے، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ ایک تو اس میں یہ نشانی ہے کہ جو یہ عظیم الشان چیزیں بنا سکتا ہے جنہیں تم دیکھتے ہو، جب یہ وہ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، کہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا. دوسری چیز، تم کس طرح سے اللہ کے اس خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو بھول جاتے ہو، نڈر ہو جاتے ہو، بے خوف ہو جاتے ہو. کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تم اس کی گرفت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے؟ ہم نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، اوپر سے آسمان ہے، نیچے سے یہ زمین ہے، بھاگنا چاہو کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کہ اگر ہم چاہیں گے تو اس زمین کو شق کر کے اس زمین میں تمہیں دھسا سکتے ہیں، جس طرح سے قارون کو دھسایا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم چاہیں تو آسمان سے تم پر آسمان کے ٹکڑے گرا سکتے ہیں، جس طرح سے اصحاب الایکہ پہ گرائے گئی تھی. تو فرمایا ان باتوں پہ دھیان دو، تم اللہ کی گرفت میں ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کسی بھی وقت میں وہ پکڑ سکتا ہے، کسی بھی وقت تمہاری گرفت کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب یہاں سے دوسرا رکو اس کا شروع ہوتا ہے، اور اس میں اب کچھ مثالیں ہمارے سامنے دی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے بہت کچھ دے رکھا تھا لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولے. کچھ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ ملتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بھی شرماتے ہیں، وہ عبادت کو پھر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے.
شان کے خلاف، اور اپنے اندر نرمی لانا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے بولنے کا بھی کچھ اور ہی ڈھنگ ہوتا ہے، ان کے چلنے کا بھی کچھ اور ہی ڈھنگ ہوتا ہے. تکبر، غرور ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. فرمایا ذرا دیکھو، وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے بخشا، ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضل، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل خاص عطا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں. پھر جب فلما قتل داؤد جالوت، جب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور ہم نے اسے وَآتَيْنَا داؤد، حکمت عطا کی اسے، اور اس کے بعد ہم نے اسے کیا، پہلے حکومت عطا کی. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، ہم نے حکومت دی اسے، وہ بادشاہت اسے عطا کی، حکمت دی اسے، نبوت عطا کی اسے، اور بہت کچھ علم ہم نے اسے دیا. اور یہاں ہم مزید پڑھیں گے کہ کس کس فضل سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، کہ انہیں حسن صوت بھی عطا کیا گیا تھا. انتہائی خوبصورت آواز تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی معہو، تسبیح کرو ان کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں سے بھی ہم نے یہ کہا. جب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کے وہ ترانے پڑھتے تھے انتہائی خوبصورت آواز میں، تو یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف 2 کا یہاں نام لکھا گیا ہے، پرندوں کا اور پہاڑوں کا، لیکن ہر شے، ہر چیز جو تھی ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتی تھی. وہ صرف زبان حال ہی سے نہیں بلکہ زبان قال سے وہ آواز بھی ان کی آتی تھی کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے لگتی تھی. وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا، لہو، اس کے لیے، الحدید، لوہا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہاتھ لگاتے تھے لوہے کو، نرم ہو جاتا تھا، موڑتے تھے، جو چیز چاہتے تھے بنا سکتے تھے. اور کچھ مفسرین نے کہا کہ اصل میں انہیں لوہے کو نرم کرنے کا فن سکھایا گیا تھا، یعنی کس طرح سے لوہے کو نرم کیا جاتا ہے اور لوہے سے مختلف چیزیں کس طرح سے بنائی جا سکتی ہیں. اَنِعْمَلْ سابغات، اور ہم نے اسے حکم دیا پھر کہ تم بناؤ اس سے ڈھیلی ڈھالی زرہیں. وہ زرہیں بناتے تھے داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے. زرہ وہ جنگی لباس جو پہنا جاتا ہے. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ رکھو ان کو جوڑنے میں، ان کی کڑیاں جب تم نے جوڑنی ہے ان کا دھیان رکھو، اندازہ رکھو، بہت بڑی اور بہت چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک اندازے کے مطابق. یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کیا، کس طرح سے میں نے وہ سکھائے اسے. اس میں ایک درس، وہ جو بٹوین دا لائنز کہتے ہیں، ایک ہمارے لیے سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کام بھی کرے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرے. جس طرح اسے کہا گیا کہ جب تم بناؤ گے یہ بڑھیا بنانا، اچھی سی بنانا، ٹھیک اندازے کے مطابق بنانا. پیارے نبی علیہ السلام نے بھی کئی موقع پہ اس کی ہدایت دی ہے کہ جو کام بھی کرو خوبصورتی کے ساتھ کرو. حتیٰ کہ جب تم ذبح بھی کرو جانور کو، جب ذبح تم فاحسنوا الذبح، تو خوبصورتی کے ساتھ اسے بھی ذبح کرو. جب پوچھا گیا ذبح کرنے میں کیا خوبصورتی ہے، تو آپ نے فرمایا چھری کو خوب تیز رکھا کرو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. یہ اس کی خوبصورتی ہے. اسی طرح سے ہر چیز کو جو بھی بنائی جائے، تو یہاں بھی اگر دیکھیں گے کہ انبیاء جو تھے، نبی جو تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی. اپنے ہاتھ سے، اپنی ہاتھ کی کمائی ہوئی چیز جس نے کھائی، اس سے بہتر کسی نے نہیں کھایا. اور پھر آپ نے مثال دی داؤد علیہ السلام کی کہ داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، بیچتے تھے، وہی کھاتے تھے. وہ بادشاہ تھے، نبی تھے، بیت المال سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے.
وہ بالکل بھی وہاں سے اپنے لیے کوئی کفاف کوئی تنخواہ نہیں رکھی تھی، بلکہ وہ ہاتھ سے کام کر کے وہی کھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر حکم دیا کیا کہ تم بناؤ ڈھیلی ڈالی زرہیں اور ٹھیک اندازے کے مطابق ان کی جو کڑیاں ہیں ان کو جوڑو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اے آل داؤد، اب داؤد اور داؤد کے ساتھ ان کے پورے آل کو کہا گیا، اے آل داؤد تم عمل کرو صالحہ، اچھے عمل، یعنی دنیا ہی کی زندگی میں مست نہ رہنا، دنیا کے کاروبار بھی کرو، کماؤ بھی کھاؤ بھی، لیکن اعمال صالح کرو، بہترین اعمال کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو یہاں جس طرح آغاز میں نے کہا تھا، اس سورت کی ایک خاص چیز جو ہے اس میں ہمیں سکھایا ہے شکر کرنا۔ تو مثال کچھ انبیاء کی دی ہے، داؤد علیہ السلام کی ہے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی بھی مثال ہے کہ داؤد علیہ السلام کو دیکھو، بے شمار نعمتیں ہم نے اسے عطا کی۔ جب جالوت کو قتل کیا، بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا یہ بن گیا، بڑی عزت اسے ہم نے عطا کی، اسے بادشاہت پھر عطا کی، اسے نبوت عطا کی، اسے حکمت عطا کی، اور اسے خوبصورت آواز ہم نے دی تھی، اور اس کے علاوہ لوہے کو اس کے ہاتھ پہ ہم نے نرم کر دیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہم نے اس کو دی، لیکن اس کے دل کے اندر ذرا سا بھی غرور، کبر یا تکبر نہیں آیا، بلکہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا بن گیا، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا اور اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والا بنا۔ اس میں یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم کما سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا گھر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں، گناہ کی بات نہیں، لیکن اللہ کو بھول نہیں جانا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی حمد کے ترانے ہماری زبان پہ ہر وقت ہو، اللہ کے سامنے ہم جھکنے والے بنے، اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے بنے، اور یہ یقین ہر وقت ذہن میں رہے، دل میں رہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے جو کچھ دیا، کیونکہ آسمانوں میں جو ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو ہے اللہ کا ہے، وہ چاہے تو دے، اگر نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہاں جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، یہ آسمان، ایک اگلی سورت جو ہے اس میں ایک آیت ہم پڑھیں گے، اسی آسمان کی مثال دی گئی ہے اس میں کہ اگر ہم چاہیں کہ وہی تھامے ہوئے ہے اس آسمان کو، ان اللہ یمسک السماوات والارض، کہ وہی تھامے ہوئے ہے آسمان کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ یہ کہیں سرک نہ جائے، وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ سرک گئے، ہٹ گئے اپنی جگہ سے تھوڑا بھی، ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے جو ان کو تھامے؟ کوئی نہیں تھام سکتا۔ یہ اگلی صورت میں بھی ہم پڑھیں گے، یہ آسمان زمین اسی کے ہیں، اور جب چاہے گا وہ آسمان سے کسی پر آسمان کے ٹکڑے بھی برسا سکتا ہے، جب چاہے جس کو زمین کے اندر بھی دھنسا سکتا ہے۔ لہذا اللہ کا خوف بھی دل میں رہے، اللہ کی محبت بھی بے پناہ دل میں رہے، اور اللہ کی فرما برداری کا جذبہ دن بدن بڑھنا چاہیے ہمارے دل میں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، قرآن حکیم کی محبت ڈال دے، اور نیک کاموں کی محبت ڈال دے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔